بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی آفاق اور آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم موضوع اور عنوان کے اعتبار سے ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جوائنٹ فیملی اور جادو کا مقابلہ کیسے ممکن ہے؟ ہماری ایک بہن ہے، نام میں اس لیے ذکر نہیں کروں گا کہ بہت سارے ہمارے دوست اور بہت ساری ہماری بہنیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا ذکر آپ نے یوٹیوب پہ نہیں کرنا، تو اسی ریکویسٹ کو، اسی درخواست کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ میں نام کا ذکر کروں گا اور نہ میں علاقے کا ذکر کروں گا۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر پاکستان سے باہر ہوتے ہیں اور میں اپنے ایک جیٹھ جٹھانی اور ان کی اولاد، اور وہ اولاد جو جوان ہے، بیٹیوں بہوؤں والی ہے، ان کے ساتھ رہتی ہوں، اس طرح کہ وہ اوپر رہتے ہیں، میں نیچے رہتی ہوں۔ میرے بچے بھی اب 14-15 سال کے ہو چلے ہیں، لیکن میرے جیٹھ اور جٹھانی اور ان کی اولاد کسی صورت مجھے ٹکنے نہیں دیتی، کسی صورت مجھے ہضم نہیں کر پاتی، کسی صورت میری شکل دیکھ کے راضی نہیں ہے، اور میں کبھی خوش ہوں تو ان کو یہ خوشی راس نہیں آتی، بھاتی نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ میرے سے اسمارٹ فون لے لیا گیا ہے، مجھے خرچہ جیٹھ کے تھرو ملتا ہے، اور میرے باہر آنے جانے پر چوکیاں اور جگہ جگہ چیک پوسٹ بنا دی گئی ہیں کہ تم اپنے 14-15 سال کے بچوں کے ساتھ بھی ضرورت کے لیے بازار نہیں جا سکتی۔ اور میرے شوہر کا حال یہ ہے کہ اگر ہفتے میں 3 دفعہ بات ہوئی ہے شوہر سے، تو کبھی کوئی قسمت کا بہت سہانا دن ہوتا ہے کہ 1 دفعہ وہ صحیح منہ سے بات کرتا ہے، اور 2 دفعہ وہ سخت نہ صرف ناراض ہوتا ہے بلکہ اس کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ اس کی آنکھیں انگارے اگلتی ہیں اور اس کی زبان زہر اگلتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے ذہن کو وہ میرے خلاف بھرتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے میں ذہنی پریشانی کا، ذہنی نا امیدی کا، ذہنی مایوسی کا شکار ہو چکی ہوں، اور اب حالات یہ ہو رہے ہیں کہ میں دوا کھاؤں تو نیند آتی ہے، دوا نہ کھاؤں تو نیند نہیں آتی۔ اور اس کی جو جیٹھ کا بیٹا ہے، اس کے حالات یہ ہیں، اس کی بیٹی کے حالات یہ ہیں کہ وہ بد زبانی بھی کرتے ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں، اور واضح دھمکیاں دیتے ہیں کہ تمہیں اس گھر میں نہیں رہنے دیں گے۔ اب میں نے آپ کا یوٹیوب پہ پروگرام دیکھا ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی ایسا لاہ عمل مل جائے کہ جس کے ذریعے سے میری مشکل آسان ہو، کہ میں کسی کا نقصان نہیں چاہتی، وہ اپنے گھر خوش رہیں، میں اپنے گھر خوش رہوں، وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ خوش رہیں، میں اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہوں، نہ وہ ہمارے خلاف کوئی ایکشن لیں اور نہ ہم ان کے خلاف کچھ سوچیں۔ تو اس کا کچھ حل بتائیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میری بہن بات یہ ہے کہ ادھر 2 کام کرنے کے ہیں سادے سے۔ ایک کام یہ کرنا ہے کہ ان کی زبانیں بند کرنی ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے شوہر کو اپنے سے قریب کرنا ہے۔ اس کے لیے جیسے آپ نے بتایا کہ بے شمار وظائف بکس سے، لوگوں سے سن کے، فیس بک، یوٹیوب سے پڑھ چکی ہیں، تو میری بہن مزید وظائف میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ وظائف کیا ہوتے ہیں، اعمال کیا ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے میری ویڈیوز پہلے سے یوٹیوب پر موجود ہیں، ان کو دیکھ کر میرے دیگر ویورز بھی اس فلسفے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ کریں کیا؟ آپ اس کے لیے بہت سادی اور آسان سی بات ہے، چہل کاف کا عمل لیں۔ اس چہل کاف کے عمل سے آپ کی جوائنٹ فیملی میں جادو کا ایشو، جوائنٹ فیملی میں کسی کو بھڑکا کر کسی کے گھر کو خراب کرنے کا مسئلہ انشاءاللہ نہ صرف حل ہوگا بلکہ آپ کے دشمن سرنگوں ہوں گے، آپ کے دشمن آپ سے منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور اگر باز نہیں آئیں گے تو پھر اسی کے حوالے سے مزید اس چہل کاف کی ایک خاص کنڈی، خاص عمل اور خاص ونڈ دوں گا، جس کی برکت سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان سب پر واپس پلٹے گا، وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، ان کی سوچ، ان کا دل دماغ، ان کی زندگی خاک آلود ہوگی، تباہ و برباد ہوگی۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب سیدھی انگلی سے گھی نہ نکل رہا ہو۔ الحمدللہ 99.99% سیدھی انگلی سے چہل کاف کے ذریعے سے گھی نکل آتا ہے، ٹیڑھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب میں نے اپنی اس بہن کو دیا، آج اس بات کو تقریباً 16, 17, 18 دن ہو گئے ہیں۔ ان 16, 17, 18 دنوں میں پہلا جو انہوں نے مجھے فون کیا خوشخبری کا، یا اپنی ایکسائٹمنٹ کے اظہار کا، یا اپنی اس ساری مشکل سے نکلنے میں پہلے قدم
اور پہلی بارش کی بوند کا وہ یہ تھا کہ میری جٹھانی اور ان کے بچے کم از کم خاموشی کی طرف آ گئے ہیں، گھورتے ہیں لیکن زبان سے کچھ نہیں بولتے۔ ہمیں کھانے والی نظریں ابھی باقی ہیں، لیکن زبان سے جو زہر اگلتے تھے اور دھمکیاں دیتے تھے اور میرے شوہر کو جو بھڑکاتے تھے وہ کم ہو گیا ہے، اور کم ہی نہیں ہوا، پہلے سٹیپ میں یہ معاملات درست ہو گئے ہیں۔ اور شوہر جو مجھ سے تقریباً ہفتے میں 2-3 دفعہ بات کرتا تھا اور اس کی زبان سے انگارے اگل رہے ہوتے تھے اور اس کی آنکھیں ان شعلے کی طرح سرخ ہوتی تھی اور مجھے کاٹ کھانے والی نظروں اور مجھے کچا چبا جانے والی زبان سے وہ بات کر رہا ہوتا تھا، اب الحمدللہ کچھ سکون اور عافیت کی طرف چل پڑا ہے۔ اور جو حالات اب چل رہے ہیں اس سے امید یہ بن چلی ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ میرے اوپر سے بیجا پابندیاں، شکوک و شبہات اور میرا خرچہ بند کرنا یا میرے خرچے کو میرے جیٹھ کے وائے سے مجھ تک پہنچانا، ان سب کو ختم کر کے براہ راست مجھے اپنی بیوی تسلیم کر لیں گے۔ اب بیوی تو عملاً میں ہوں، لیکن میں ان کی نوکر ہوں اور اس کی بیوی ہوں۔ اب یہ جو نوکری والا سلسلہ میرا بنا ہوا ہے اس سے میں نکل جاؤں گی، اللہ پاک عافیت فرما دے گا۔ اس پر انہوں نے میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے، سب کے لیے خصوصیت سے دعا کی کہ یا اللہ اس ادارے کو اور اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والوں اور جڑنے والوں کو، اس سلسلے کے ساتھ منسلک لوگوں کو دنیا آخرت کی کامیابیاں اور کامرانی عطا فرما۔ اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ میں ایک دفعہ پھر اور میری ٹیم ایک دفعہ پھر کسی دکھی بہن کے ایسے طرز پہ کام آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھ کا سانس عطا فرمایا۔ آپ اور آپ کے کوئی دوست، کوئی بہن، کوئی بھائی دنیا کے کسی خطے میں ہوں، ہمارے روحانی خدمات سے نہ صرف فوائد حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ہمیشہ کا سکون اور عافیت آپ کی زندگی کا حصہ اور زندگی کیا قسمت کا حصہ بن سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے، آمین۔